آیت نمبر 44 سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جنتیوں کا نقشہ ہمارے سامنے کھینچا اور کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کریڈٹ دیا جائے گا، یہ کتنا بڑا پلیجر ہوگا، تو جنتی اس کا اندازہ لگا سکیں گے۔ اب ذرا سا ہم دیکھ رہے ہیں کہ منظر بدل رہا ہے، ذرا بات کا رخ تھوڑا چینج ہو رہا ہے۔ فیصلے ہو چکے، جنتی جنت میں چلے گئے، نعمتوں میں ہیں، نعمت انجوائے کر رہے ہیں، جہنمی جہنم میں چلے گئے، وہاں کے ڈیفرنٹ عذاب ہیں، ان کا ذکر قرآن میں آتا رہتا ہے، پیچھے بھی آ کر گزرا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جنتی جب چلے گئے جنت میں اور جہنمی چلے گئے جہنم میں تو اب آپس میں کمیونیکیشن کبھی ہوگا ہی نہیں ان کا۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے، جنتیوں کے لیے دلچسپ ہے، جہنمی کے لیے تو کچھ بھی اچھا نہیں ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے جو ہمیں یہاں پہ فیل ہو رہی ہے کہ وہ آپس میں بات چیت کرتے رہیں گے، آف اینڈ آن کمیونیکیشن رہے گا ان کا۔ قرآن میں 2-3 جگہ ہم کو یہ کانسیپٹ ہے جو کہ دیا ہے۔ تو ابھی لوگ تو بڑا مشکل سمجھتے ہوں گے کہ بھئی وہ کہاں، اس لیے کہ پہلے تو ملاقات کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ بھئی آپ اس جگہ جائیں تو ملاقات ہوگی، یا تو جہنمی جنت میں آئیں یا جنتی جہنم میں جائیں، تو بغیر ملے ملاقات کیسے ہوگی؟ اب میرے اور آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، ہمیں پتہ ہے کمیونیکیشن کے اور کتنے ذرائع ہیں۔ تو یہ جو منظر ہے یہ جنتیوں کا اور جہنمیوں کا آپس کا فیس ٹائم۔ اب کیا ہوگا؟ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، جنتی جو ہیں پکاریں گے کس کو؟ اصحاب النار، جہنمیوں کو پکاریں گے، آگ والوں کو۔ اچھا، اصحاب کا مطلب ابھی ہم نے دیکھا اونر، تو جنت کو اون کر رہے ہیں، اپنے والد کی وراثت، اپنے پیرنٹس کی وراثت انہوں نے الحمدللہ ریکلیم کر لی اللہ کے فضل سے۔ ابھی جہنم والے جو ہیں یہ بھی جہنم کو اون کریں گے، ان کی اپنی جہنم ہے، انہوں نے خود محنت کی ہے اس کے لیے، یہ ڈیزرو کرتے ہیں اس کو، یہ ان کا اچیومنٹ ہے، یہ اچیو کیا انہوں نے ساری زندگی کے بعد، جہنم کو اچیو کر لیا، اس کے لیے محنت کری، مشقت کری انہوں نے۔ اور دیکھیے جیسے جنت بغیر محنت کے نہیں ملتی، جہنم بغیر محنت کے کسی کو نہیں ملی۔ آٹومیٹکلی آٹو پائلٹ کے اوپر کوئی جہنم میں نہیں جاتا جب تک کہ اپنی گاڑی کو ارادہ کر کے جہنم کے رخ پر خود نہ ڈالیں۔ ارادہ، جذبات، عمل، وہ سب ان کو ایک رخ کے اوپر ڈال رہا ہوتا ہے، اس کے لیے شدید محنت کرتے ہیں، شدید مشقتیں اٹھاتے ہیں، جہاں گناہ اتنی آسانی سے نہیں ہو جاتے۔ حرام کمانا آسان کام نہیں ہے، جہنم میں جانا آسان کام نہیں ہے، تو یہ ڈیزرو کر رہے ہیں، اچیو کی انہوں نے، ان کا اچیومنٹ ہے یہ۔ تو جنتی جو ہیں وہ جہنمیوں سے بات کریں گے، پکاریں گے ان کو۔ بعض جگہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جہنمی جو ہیں وہ جنتیوں کو پکاریں گے، یعنی کچھ نہ کچھ کمیونیکیشن چلتا رہے گا۔ اور کیا کہیں گے؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے۔ یہ کہیں گے جنتی جہنمیوں سے۔ یہ کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہیں گے کہ جب ہم ان باتوں کا ذکر دنیا میں تم سے کرتے تھے تو تم کتنا ہنستے تھے، یاد آیا تمہیں؟ پتہ چلا تمہیں؟ اب حقیقت سامنے آ گئی۔ جب حوروں کا ذکر جنت میں آتا تھا تم نے تو لطیفے بنا بنا کے اپنے آپ کو ہنسایا اور دوسروں کو خوب کیریکیچر بنائے۔ 70 حوریں تو ہضم ہی نہ ہوئیں تم کو، اتنی فنی تم کو لگا کرتی تھی جنت، اتنی امپلازیبل، امپریکٹیکل، امپاسبل لگتی تھی کہ تم نے کبھی دعا بھی نہیں کی تھی اپنے لیے اللہ سے کہ اللہ ہمیں جنت میں ڈالے۔ تو ہم نے تو جتنے وعدے اللہ سے سنے تھے سب کو ہم نے سچا پایا۔ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، کیا تم نے بھی ان سارے وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیے تھے؟ ہم تو پڑھتے تھے اپنی کتابوں کے اندر کہ جہنم میں ایسے ایسے عذاب ہوں گے، یہ ہوگا، یہ ہوگا، ہمیں تو نہیں پتہ واٹس ہیپننگ اوور دیر۔ ہم نے تو بس جنت کے وعدے پورے پا لیے، یہاں پھل اور یہاں پہ محلات اور یہاں پہ خوشیاں اور یہاں کے عیش، تو سارے وعدے پورے ہو گئے۔ تمہارا کیا حال ہے؟ ادھر موسم کیسا ہے؟ وہاں پہ تم نے سارا جو کچھ سنا تھا کیا تم نے واقعی ویسا پایا؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جہنمیوں کو پتہ ہوگا کہ ہاں اللہ نے کیا فرمایا ہے جہنم کے بارے میں، تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں نا
فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تم نے ان وعدوں کو پورا پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیے تھے؟ تو یہ نہیں ہوگا کہ جہنمیوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اچھا کوئی جہنم بھی جگہ تھی کیا، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا. نہیں پتہ تھا ان کو، لیکن متکبر اتنے تھے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی جہنم نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ڈالنے والا ہم کو. تو ان سے پوچھا جائے گا. تو یہاں پر جب اس طرح سے بات چیت ہو رہی ہوگی تو کہیں گے اب تم نے مشاہدہ کر لیا، تم نے تجربہ کر لیا، اب بتاؤ کیا حال ہے. تو وہ کہیں گے کہ ہاں، قالو نعم، کہیں گے جی ہاں، ہم نے تو ایک ایک وعدہ اپنے رب کا پورا پایا. جس عذاب کا ذکر ہم نے پڑھا تھا وہ ہمارے سامنے حقیقت بن کر آ گیا، یقین آ گیا ہم کو. تب یہ بات چیت ہوگی. اچھا یہ دیکھیں، یہ بات چیت کرنے کا طریقہ، جنتی کیا کھا رہے ہوں گے آپ کے خیال میں بیٹھے ہوئے بات چیت کرتے ہوئے؟ اس لیے کہ کام کیا ہے جنت کے اندر؟ عمل تو کوئی ہے ہی نہیں، جزا ہی جزا ہے. کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، آج یہ ڈریس کل وہ ڈریس. امیجن کریں والدین جنت میں ہیں، اپنی اولاد کو جہنم میں دیکھ رہے ہیں، یا اولاد جنت میں ہے، والدین جہنم میں. ہنستے بولتے انگور کھاتے باتیں کر سکیں گے دنیا میں؟ اپنے سگوں کو پیاروں کو مشکل میں پڑا دیکھ کر ہمارا تو حلق میں نوالے اٹک جائیں. تو جب یہ جنتی اپنے دیکھیں، اور بات چیت بھی کس سے کریں گے؟ جاننے والوں سے. آبویسلی امریکہ افریقہ والوں سے تو نہیں کریں گے نا، جن کو جانتے تھے دنیا میں، جن سے ہمیشہ یہ بات چیت رہتی تھی، یہ نیکیوں پر مذاق اڑاتے تھے، وہ نیکیوں کی دعوت دیتے رہتے تھے، انہی سے بات چیت کریں گے. اپنے سگوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے جاننے والوں کو اس طرح عذاب میں جلتا مرتا دیکھ کر تکلیف نہیں ہوگی جنتیوں کو؟ ہوگی. تو جنت کیسی جنت ہوئی کہ جہاں پہ حزن بھی ہے اور جہاں پہ تکلیفیں بھی ہیں اور جہاں پہ غم بھی ہے، اور جہنم کے غم میں جنتی رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے. یہ کون سی جنت ہوئی؟ یہ تو کوئی جنت نہیں ہے. تو پتہ یہ چل رہا ہے انہیں کوئی افسوس نہیں ہوگا. ایسے بچے نہیں ہوتے معصوم، بالکل معصوم بچے، وہ صرف سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں. بچوں کو کسی کے غم کا نہیں احساس ہوتا. یہ ایکچولی احساس دلانے سے آتا ہے، وقت کے ساتھ آتا ہے، ماحول بھی دلاتا ہے، خود بھی اویئرنیس آتی ہے. تو لگتا ہے جنتی جیسے بالکل بچوں کی طرح، انہیں اپنے پلیجر کے علاوہ دوسرے کے غم کا احساس نہیں ہے. مثال کے طور پہ کسی کا ہاتھ کٹ، چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے 6 مہینے کا، کسی کا ہاتھ اگر کٹ گیا اور وہ اپنا ہاتھ ہلا رہا ہے زور زور سے، ایسے ایسے کر رہا ہے، کیا پتہ بچہ ہنسنا شروع کر دے. اس کو یہ نہیں فیل ہوگا کہ یہ غم یا تکلیف کی وجہ سے ایسے کر رہا ہے. تو جنتیوں کو بالکل کوئی غم نہیں ہوگا. لگتا ہے جیسے کہ جنتیوں میں سے اللہ تعالیٰ سمپتھی، ایمپتھی، ہمدردی کی جین ہی نکال دے گا، ورنہ تو کوئی جنت کی نعمت نہ لگے. کم ہی خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ جن کے اگلے پچھلی 7 پشتیں جنت میں جمع ہوں گی. ابراہیم علیہ السلام کے بھی والد جہنم میں ہی ہوں گے، وہ دیکھ رہے ہیں ان کو جلتے ہوئے، خود انگور کے گچھے کھا رہے ہیں. جی ہاں، انہیں کوئی ہمدردی نہیں ہوگی. وہ تو دنیا کی حد تک تھا. اور ہمدردی ضروری کس لیے ہے؟ تبلیغ کے اندر اثر پیدا کرنے کے لیے. اللہ نے انسانوں کو ہمدرد بنایا ہے، ہمارے اندر سمپتھی ہے، ان میں نہیں ہوگی. وہ تو آرام سے جنت کے اندر ہیں اور پوچھ رہے ہیں بھئی، تبصرہ کر رہے ہیں آرام سے کہ اچھا بھئی، ہم نے تو سارے وعدے اللہ کے جو ہیں وہ سچے پا لیے، تم نے بھی پائے؟ وہ کہیں گے ہاں. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، ایک پکارنے والا ان کے درمیان اعلان کر دے گا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں کے اوپر. ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول ملتا ہے، اور انہوں نے اس مؤذن کی آئیڈینٹی بتائی ہے کہ کون ہوگا یہ اعلان کرنے والا. واللہ عالم. دیکھیں صحابہ کا قول، اس کو اثر کہا جاتا ہے. جب صحابہ ڈائریکٹلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان نہیں کرتے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ سمعت رسول اللہ، میں نے سنا رسول اللہ سے، یا الرسول اللہ، کہ الرسول اللہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں. اپنا ایک بیان ہے، اپنا قول ہے ان کا، اس کو اثر کہا جاتا ہے. اثر، الف ثا اور را. تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم یقین کریں اور ضروری نہیں ہے کہ ہم یقین نہ کریں. ٹھیک ہے، وہ ایک بات ہے جنہوں نے کہی. تو جنہوں نے آئیڈینٹی بتائی ہے اس مؤذن کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل صاحب سور ہیں. کون ہے صاحب سور؟
اسرافیل علیہ السلام، یہ ان کا قول ہے کہ اسرافیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ یہ اعلان کروائے گا، اور وہ کہہ دیں گے کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، خود تو تمہیں آپ پڑے ہو نا آ کر جو جل رہے ہو اس وقت، اور مرتے بھی نہیں تم، اپنی کرتوت کی وجہ سے خود کما کر تم نے اپنے آپ کو اپنی کمائی کے حوالے سے یہاں پہنچایا۔ تو کیا ظلم کیا تھا، کیا غلطیاں تھیں ان کی؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو کہ اللہ کے راستے سے روکتے رہتے تھے، یعنی کہ جہنمیوں کو ان کے جرائم یاد دلاتے رہیں گے۔ ایک چیز ہم نے کیا دیکھی کہ جنتیوں کے اندر سمپتھی نہیں ہوگی، انہیں جہنمیوں کو جلتا دیکھ کے، روتا دیکھ کر، ترستا تڑپتا دیکھ کے کوئی فکر، کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ وہ انگور کا گچھا اتنا ہی مزے کا لگے گا، وہ اپنا ڈریس اتنا ہی اچھا لگے گا، وہ جنت حرام نہیں ہوگی دوسروں کا غم کر کر کے۔ نمبر 2، ایسا ہم کو یہاں پر فیل ہو رہا ہے کہ جنتیوں کو اپنے کوئی قصور بھی یاد نہیں رہیں گے، کوئی گناہ نہیں یاد آئیں گے، اس لیے کہ گناہ کو یاد کرنے کا مطلب کیا؟ غم اور حزن نہیں، وہ بھی شاید اللہ تعالیٰ وہ میموری بھی نکال دے گا۔ جیسے آپ کو پتہ ہوگا شاید آپ کو کہ جو لوگ PTSD سے سفر کر رہے ہوتے ہیں نا، پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس سنڈروم جو ہوتا ہے لوگوں کو، تو پھر ان کا ایک خاص بیچاروں کا ایک ایشو بن جاتا ہے نا، تو پھر ایک سرجری آج کل انہوں نے نکالی ہے کہ وہ برین کا ایک خاص حصہ جو ہے وہ اس کو کیا تو سن کر دیتے ہیں یا پتہ نہیں نکال دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تو اس سے وہ اتنی میموری ان کی نکل جاتی ہے، جس ایونٹ سے ان کو ٹراما ہوا تھا وہ مائنس کر دیتے ہیں، تو پھر PTSD ان کا کیور ہو جاتا ہے۔ تو جب دنیا میں یہ ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا جنتیوں کو PTSD میں چھوڑ دے گا کہ جو گناہ کر کے ٹراما ہوا تھا وہ سارا باقی رہے گا، یاد رہے گا؟ لگتا ہے نہیں یاد رہے گا۔ اور جہنمیوں کے بارے میں لگتا ہے کہ کوئی نیکی یاد نہیں آئے گی کبھی ان کو، کہ کبھی کوئی اچھا کام بھی کیا تھا۔ جنتی خالی اپنی نیکیاں یاد کرتے رہیں گے، اس لیے کہ نیکیاں یاد کرنا خود پلیجر ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا نا کہ بما کنتم تعملون، اپنے عمل کے بدلے تم جنت میں آئے ہو، تو خوب ڈسکشن کریں گے۔ اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بچے ہیں وہ فلائنگ کلر سے جب پاس ہو جاتے ہیں، اسکالرشپ لے لیتے ہیں، پوزیشنز لے لیتے ہیں، سرٹیفکیٹس اور ایوارڈز لے لیتے ہیں، دے لو ٹو ڈسکس کہ انہوں نے کیسے پڑھائی کری تھی، ہم ایسے پڑھتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے اور یہ ہم کیا کرتے تھے، ان کو اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ پھل جو اتنا میٹھا ملا۔ کیوں مائیں بعض دفعہ یاد کرتی ہیں کہ میرا فلاں بچہ جب پیدا ہوا تو طبیعت میری یوں خراب ہوتی تھی، مجھ کو تو یہ ہوتا تھا اور یہاں مجھ کو درد ہوتا تھا، کیوں؟ اسے کتنا میٹھا اللہ نے پھل دے دیا، الحمدللہ۔ اللہ نے جیتا جاگتا صحت مند بچہ گود میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پال کے اللہ نے جوان کر دیا، تو وہ مشقت بھی بہت میٹھی لگتی ہے۔ وہ ہم اذیت فیل نہیں کرتے، اس نوزیہ کو یاد کر کے اذیت نہیں فیل ہوتی، اس نوزیہ کو یاد کر کے خوشی ہوتی ہے، الحمدللہ، کہ اچھا وہ ہوا تھا نا، لیکن اب کتنا مزہ آیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاح دے دیا۔ تو وہ اپنی مشقتوں کو، اپنی نیکیوں کو یاد کریں گے، اس لیے کہ پھل کتنا میٹھا تھا، کہیں گے شکر ہے ہو گیا، الحمدللہ وہ سب کچھ ہو گیا، کتنا مزہ آ رہا ہے اب۔ اور جہنمیوں کو کوئی پلیجر نہیں یاد رہے گا کہ یاد ہے فلاں پارٹی اٹینڈ کر کے، اور جو ہم نے وہاں پہ جو خوب الکوہل پی تھی، خوب نشہ کیا تھا، خوب ناچے تھے، کتنا مزہ آیا تھا، یہ ڈسکشن نہیں کریں گے۔ جہنمی تعریفیں نہیں کریں گے ایک دوسرے کی کہ تم کتنے پیارے لگ رہے تھے، کتنا اچھا کیا تھا تم نے، ماں باپ کو گھر سے نکال دیا تھا، پھر کتنے آرام سے تم اپنے 10 کمروں کے گھر میں خود رہے تھے، ماں باپ کو تم نے پھینک دیا تھا اولڈ ہوم میں، کتنا اچھا کیا تھا نا، یور لائف بیکیم سو پیسفل، ریمبر؟ نہیں، یہ نہیں کریں گے وہ۔ کسی کو اپنے گناہ یاد نہیں آئیں گے، کسی کو گناہوں کا پلیجر یاد نہیں آئے گا کہ دنیا میں کتنا مزہ آیا تھا۔ کسی مومن کو نیکی کی تکلیف نہیں یاد آئے گی کہ اس نیکی کی وجہ سے ہم روئے بھی تو تھے نا، دل کتنا ٹوٹا تھا نا ہمارا، نہیں، کچھ نہیں یاد آئے گا۔ تو اب ان کو ان کے جرائم یاد دلائے جائیں گے۔ ایک تو پہلی ہی جسمانی عذاب ہے، آپس میں لڑنے جھگڑنے کا، لعنت ملامت کا عذاب ہے، پھر کوئی اور ان کو یاد دلائے گا کہ یاد ہے تم کیوں پڑے ہو یہاں پر آ کر، جنتیوں سے کیا کہا تھا، بما کنتم تعملون، تم اس کے وارث بنے ہو۔ ان کو یاد دلایا جائے گا کہ تم جو یہاں آئے ہو نا اپنے ظلم کی وجہ سے، نہیں یاد آ رہا، لیٹ می جولٹ یور میموری، نہیں یاد آ رہا جہنم میں کیوں آئے ہو، وہ تھے نا جو کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا کرتے تھے، ریممبر؟ یاد آیا؟ سب یاد آئے گا، اپنے گناہ خوب اچھے یاد آئیں گے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور ٹیڑھ تلاش کیا کرتے تھے اللہ کے سیدھے راستے میں، سیدھے سادے دین کو تم نے کرپٹ کرنے کی کوشش کی تھی اپنی طرف سے،
سیدھی سادی سمپل روشن بین صاف ستھری حسین تعلیمات کو تم نے ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی تھی. یاد ہے نا کوششیں؟ یاد ہے وہ کتاب جو لکھی تھی؟ یاد ہے وہ تمہارا ٹاک، تمہاری تقریر؟ یاد آئی تم کو؟ خوب یاد آ جائے گی. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کا انکار کرتے تھے. یہ ان کے جرائم ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان کبیرہ گناہوں سے بچائے. دیکھیں جہنم میں ہم نے کہا نا کہ جہنم کمانا آسان کام نہیں ہے نا؟ تو جہنم میں پڑنا آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے بہت بڑے بڑے گناہ کرنے ہوتے ہیں، اور بڑا دل لگا کر گناہوں کو کرنا ہوتا ہے، اور عقیدے کا بگڑنا ہوتا ہے. ڈٹ کر گناہ کمانے ہوتے ہیں، محنت مشقت کر کے جمع کرنے پڑتے ہیں بہت سارے، تب ہوتے ہیں. کبھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، اس کو بڑھنے نہیں دیں. نپ دا ایول ان دا بڈ. تھوڑی سی بھی غلطی ہو جائے اللہ سے استغفار کر لیں، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. 100 دفعہ استغفار کریں دن میں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ میں یہاں ٹیڑھی ہو رہی ہوں، اللہ سیدھا کر دے. اللہ میں یہاں مجھے لگتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں چل رہی، اللہ تو مجھ کو تھام لے. پکارتے رہیں اپنے رب کو. انشاءاللہ یہ انجام نہیں ہوگا انشاءاللہ. اتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرتے رہے، اللہ سے مقابلہ کرنے کھڑے ہو گئے. یہ بغاوت، یہ تکبر، یہ ان کا سیلف کانفیڈنس، یہ ان کی کنسیٹ اپنے بارے میں کہ اللہ کی راہ سے روکنے لگ گئے کہ اللہ کے پیچھے نہیں ہمارے پیچھے چلو تم. اس کو ٹیڑھا کیا اور آخرت کا کہ کوئی نہیں آتی آخرت وغیرہ. یہ ان کے سارے گناہ تھے. تو جس کے اندر بھی یہ 3 صفات ہوں گی یہ لعنت کے مستحق ہوں گے. اور زبردستی جو روکا ہے لوگوں کو اسلام سے، ایک تو باتوں سے ورغلایا، باتوں سے روکا، اس کے علاوہ پریشرائز کر کر کے روکا، ٹارچر کر کر کے لوگوں کو اسلام کے راستے سے روکا. رومنز نے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر جو لرزہ خیز مظالم ڈھائے وہ سب ہسٹری کے اندر ریکارڈڈ ہیں. جس طرح کہ اپنے وہ ان کو غلام بنایا کرتے تھے اور شیروں سے پھڑوایا کرتے تھے اور ان کے ایمفی تھیٹرز کے اندر تماشے ہوا کرتے تھے، کہ لائیو شوز ان کے ہوتے تھے اسی طرح سے. اور یہ 2-4 سال کی بات نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے جو صحیح توحید کے اوپر رہے. 2-4 سال کے خالی مظالم نہیں ہیں، 3 صدیوں تک انہوں نے یہ مظالم برداشت کیے. کبھی رومن ایمپررز کے بارے میں پڑھیں انہوں نے کیا کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے ساتھ. لیکن ایسے پکے مسلمان تھے کہ ٹس سے مس نہ ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا ایک دفعہ کہ کسی کو گڑھا کھود کے اس کے اندر گاڑا، آدھا اس کو گاڑا اور سر پر لوہے کا آرا چلا دیا، 2 ٹکڑے کر دیا. کسی کے جوڑوں کے اندر لوہے کے کنگے ڈال کے گوشت اور ہڈیوں پہ سے انہوں نے ہڈیوں کو جوڑوں سے الگ کر دیا. تب بھی وہ لا الہ کہتے رہے، تب بھی لا الہ الا اللہ کہتے رہے. لا الہ تو آدھا ہوا نا، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. اس سے نہیں ہلے وہ. آپ نے کہا تجھ کو آگ میں بھی پھینک دیا جائے نا تو لا الہ الا اللہ سے تم ہٹنا نہیں، ٹس سے مس مت ہونا. تو اتنے مظالم انہوں نے کیے مسلمانوں کے اوپر، لیکن وہ صحیح رہے. ہر دور میں نبی کیسے وفادار رہے، اللہ کیسے وفادار رہے. اور آج بھی ایسے لوگ اللہ کے فضل سے موجود ہیں، ایسے مومن موجود ہیں. سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، اسلام سے منہ نہیں پھیرا. کتنے بھی شکوک شبہات پیدا کرنے کی لوگوں نے کوششیں کریں، کبھی بھی ان کے بہکاوے میں نہیں آئے، بلکہ ہمیشہ فضا کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتے رہے. اس انٹلیکچل پولیوشن کا انہوں نے مقابلہ کیا ہمیشہ. تو اب یہ 2 کیٹیگریز ہو گئیں. اب بھی بڑا انٹرسٹنگ مضمون ہے جو اور کہیں قرآن میں نہیں ملتا ہم کو. ایک اشارہ خالی سورۃ الحدید میں ہے، اس کا ذکر ابھی ہم کرتے ہیں. فرمایا وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور دونوں گروہوں کے درمیان ایک حجاب حائل ہوگی. تو جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک دیوار ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے. سورہ حدید میں سور کا لفظ آیا. سور کون سا ورڈ ہے؟ جو سورج جیسے ورڈ بنا، رائٹ. اور ہم نے کہا نا کہ سور کیسی دیوار کو کہتے ہیں. یہ نارمل دیوار کو سور نہیں کہیں گے، اس کو جدار کہتے ہیں. بہت بڑی سی دیوار جس نے کسی چیز کا احاطہ کیا ہوا ہو. تو سورۃ الحدید میں بھی یہ مضمون آتا ہے کہ جنتیوں اور دوزخیوں کے بیچ میں دیوار ہوگی. اور یہاں بھی دیکھیں حجاب کا ذکر ہے. حجاب کیا مطلب؟ رکاوٹ. وہ رکاوٹ کیا ہے؟ کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی فوگ نہیں ہے، بلکہ کوئی وال ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. تو اس دیوار کو حجاب کہتے ہیں. تو بیسیکلی حجاب کیا ہے؟ وہ بینہما حجاب، یہ دیوار ہے.
اس لیے کہ قرآن خود اپنی تفسیر کرتا ہے، کس دل سے نہیں لگا لیا، سورۃ الحدید کا حوالہ ہے اس کے اندر۔ اچھا اب کیا ہے وہ دیوار جو ہے وہ علی الاعراف، اور اس کے اعراف پر رجال، کچھ مرد ہوں گے، اعراف یعنی بلند مقام کے اوپر، اس دیوار پر کچھ اعراف بنے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے، کچھ آؤٹ پوسٹس ہوں گی۔ اب یہ اصحاب الاعراف کون ہیں، یہ ہے ایک سوال۔ اس کے بارے میں کم سے کم 10 ہمیں اوپینینز ملتی ہیں، 10 ایٹ لیسٹ۔ کچھ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ بڑا اعلیٰ مقام ہے جو کہ علماء کو، مبلغین کو ملے گا، جنہوں نے دین کا پیغام پہنچایا ہوگا لوگوں تک۔ اچھا یہ دلیل کیسے نکالی انہوں نے کہ یہ مبلغ ہوں گے یا یہ اعلیٰ درجے کے علماء ہوں گے؟ وہ یہ کہتے ہیں یعرفون کلا بسیماہم، یہ ہر ایک کو اس کی علامات سے پہچان لیں گے۔ ہر ایک سے کیا مطلب؟ جنتیوں کو، دوزخیوں کو علامات سے پہچان لیں گے۔ اچھا اس سے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو کہ سامنے آ رہی ہے، علامات سے پہچانیں گے۔ اگر تو وہ آلریڈی جنت میں جہنم میں پڑ چکے ہوتے تو پھر تو علامات کی کیا ضرورت تھی؟ بھئی یہ جنتی ہیں، یہ جنت میں ہیں، یہ جہنم میں ہی ہے اس لیے کہ جہنم میں ہیں۔ تو ابھی جو یہ اصحاب الاعراف لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور علامات سے پہچان رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ کہاں ہیں لوگ سارے اس وقت؟ سوچیں ذرا۔ نہیں یہ تو خود ہے نا جنت اور جہنم کے درمیان اس دیوار کے اوپر، تو جن لوگوں کو یہ پہچان رہے ہیں وہ لوگ کہاں ہیں؟ سارے کے سارے دیوار پہ تو نہیں چڑھے ہوئے، کدھر ہیں؟ ہاں جنت جہنم ہے تو علامات کا ذکر کیوں آیا؟ کلیئر اللہ کہہ دیتا کہ وہ جنتیوں جہنمیوں کو دیکھ رہے ہیں جو کہ آگے آئے گا۔ سوری دنیا میں تو نہیں، اعراف دنیا میں نہیں ہے، تو جنت اور جہنم کے بیچ میں دیوار ہے، اور یہ ذکر سارا آخرت کا ہے۔ لوگ کدھر ہیں؟ برزخ تو قبر میں کے بات ہے، ابھی یہ حشر کے میدان میں ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ چونکہ بہت دیکھیں نا، یہ اتنے کوئی کیا مقام اللہ جانے ہے کہ ان کو پورا حشر کا میدان نظر آ رہا ہے۔ اب اللہ عالم، دیکھیں اب ہم تو 2+2 کر رہے ہیں نا اپنے دماغ سے، اور ہم یہ تو نہیں دعویٰ کر رہے کہ جو ہم نے 2+2 کی ایگزیکٹلی حقیقت ایسی ہی ہے، لیکن اٹس ویری انٹرسٹنگ جو ایک منظر ہے نا جو کھینچا جا رہا ہے یہاں پہ، کہ بینہما حجاب، دونوں کے درمیان ایک رکاوٹ ہے، کن کے درمیان؟ جنتیوں دوزخیوں کے درمیان۔ وعلی الاعراف، اور اعراف کے اوپر کون ہے؟ رجال، ٹھیک ہے، ایک رجال، کچھ مرد کھڑے ہیں وہاں پر رجال۔ یعرفون کلا بسیماہم، وہ سب کو ان کی نشانیوں سے، علامتوں سے پہچانتے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہ بالکل سیکوینس بائی سیکوینس نہیں چل رہے کہ اچھا فریم 1 اس میں یہ، فریم 2 اس میں یہ، ایک جنرل نقشہ کھینچا جا رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا بعض دفعہ جیسے کہ مناظر موو کرتے ہیں، میدان حشر سے جنت میں، جنت سے میدان حشر میں، ایسا کوئی منظر ایک ہے۔ یعنی ہم نے پڑھا ہے نا کہ جنتیوں کو حشر کے میدان میں گھبراہٹ نہیں ہوگی، ایسے الفاظ کو جاتے ہیں کہ وہ مومن جو ہوں گے وہ قیامت کی گھبراہٹ سے محفوظ رکھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے یہ بھی احادیث میں پڑھا ہے کہ ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اور قرآن کے اندر بھی یہ ذکر آتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، تر و تازہ کھلے ہوئے چہرے ہوں گے، یعنی کہ میدان حشر میں جنتیوں کی جو انٹرنل فیلنگز ہوں گی وہ ان کے چہروں پر ریفلیکٹ ہو رہی ہوں گی۔ اور کیا چیز ریفلیکٹ ہو رہی ہوگی؟ نور، اور کہاں سے آئے گا؟ وضو کے اعضاء، اور وضو تو ہر امت کے لوگ کرتے ہوں گے اس لیے کہ ان کو نمازیں تو پڑھنی تھیں، تو جہاں جہاں تک وضو کا پانی جاتا ہے وہ ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ میں اپنی امت کو ان کے اعضاء کی چمک سے پہچان لوں گا، رائٹ؟ تو وہ ایک ان کی پہچان اپنی جگہ ہوگی۔ اور جہنمیوں کا حال تو اللہ نے بہت کلیئر بتایا ہے کہ آنکھیں ان کی نیلی ہوں گی، چہروں پر کالک چھائی ہوئی ہوگی، ایسا لگے گا جیسے کہ اندھیری رات کے ٹکڑے ہیں جو ان کے چہروں پر چھائے ہوئے ہیں، خوف کی وجہ سے آنکھوں کا رنگ بدلا ہوا ہوگا۔ تو ان کے علامات سے پہچان لیں گے، وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اچھا ٹھیک ہے کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو کچھ کا خیال یہ ہے کہ یہ علماء ہیں جو جنتیوں کو اور جہنمیوں کو پہچانتے ہوں گے۔ کچھ نے کہا کہ نہیں،
یہ جو آراف پر ہوں گے یہ اعلیٰ درجے کے جنتی نہیں ہیں، کم تر درجے کے ہیں۔ اور ایک حدیث بھی سپورٹ کرتی ہے، حدیث میں یہ آتا ہے کہ آراف پر جو لوگ ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں۔ اس لیے کہ دیکھیں یہ آگے پھر مضمون کیا آ رہا ہے، وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور وہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے سلام علیکم، سلام تم پر۔ یعنی کہ اب وہ حشر سے پھر نقشہ کہاں چلا گیا؟ جنت کے اندر، کہ جنت والے جنت میں چلے گئے، اور یہ ان کو کہیں گے سلام، سلام بھیجیں گے ان کے اوپر۔ لم يدخلوها، یہ ابھی داخل نہیں ہوئے اس میں۔ کون کس میں داخل نہیں ہوا؟ آراف والے ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے، وَهُمْ يَطْمَعُونَ، لیکن امیدوار ہوں گے۔ اور ہم نے یہ تو قرآن سے سمجھ ہی لی ہے بات کہ اعلیٰ درجے کے جنتی تو پہلے چلے جائیں گے، اللہ انتظار تھوڑی کرائے گا ان کو کہ وہ سب کے بعد جنت میں جائیں۔ یہ تو لگتا ہے کہ فیصلے ہو گئے، تو پتہ چلا کہ قیامت کے دن 3 کیٹیگریز ہیں، جنتی اور دوزخی اور اصحاب الاعراف۔ یہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے لیکن ان کو امید ہے، اور جو انداز ہے قرآن کا وہ یہ ہے کہ اگر ان کو یہ امید ہے تو یہ جنت میں داخل ہوں گے، یعنی کہ ہے، لیکن ابھی نہیں ہوئے۔ یہ کون ہیں؟ ابھی بات ہم نے کی جن کی نیکیاں اور گناہ بالکل متوازن ہو گئے، اور ہوتا ہے بعض دفعہ ایسا، بالکل بیلنس جو ہے وہ برابر کا ہو جاتا ہے، بہت بڑی کوئی نیکی اور ساتھ میں کوئی ایسا گناہ جس نے کہ نیکی کو قبول ہونے سے روک دیا۔ فار ایگزامپل جہاد کرنا اللہ کی راہ میں بہت بڑی نیکی، لیکن والدین کی خدمت نہیں کری، یا والدین کی اجازت کے بغیر جہاد پہ چلے گئے تو رک گئے۔ جہاد کرنا بہت بڑی نیکی، والدین سے پرمیشن نہیں لی، اس نے اس کو رکاوٹ بنا دیا۔ تو واللہ عالم اس قسم کا کچھ ان کا معاملہ ہوگا، لیکن وہ بہرحال داخل کر دیے جائیں گے۔ وَهُمْ يَطْمَعُونَ، ان کو امید ہوگی کہ ہم اس میں داخل ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی آنکھیں ابصارہم، جب ان کی آنکھیں پھیری جائیں گی کہاں؟ تلقاء اصحاب النار، جہنمیوں کی طرف۔ یہ الفاظ دیکھیں یہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں، بڑے اہم ہیں۔ صرفت مجہول کا صیغہ ہے، یہ نہیں کہ انہوں نے خود اپنی نظریں جہنمیوں کی طرف پھیریں۔ جنتیوں کو تو شوق سے دیکھیں گے، اس لیے کہ داخل ہونے کا شوق ہے، جہنمیوں کو نظر بھر کے نہیں دیکھنا چاہیں گے، مگر کوئی اور ہے جو کہ ان کی نظر اس طرف پھیر دے گا تاکہ اللہ سے رحم کی، مغفرت کی فریاد کریں، ڈریں۔ تو جب ان کی نگاہیں پھیر دی جائیں گی تلقاء اصحاب النار، دوزخیوں کی طرف، قالوا، پھر وہ دعا کریں گے ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اللہ تعالی ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کر۔ تو وہاں بھی وہ دعائیں کر رہے ہیں، اسی کہ معاملہ پینڈنگ ہے نا ان کا، تو ابھی وہ دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر۔ تو یہ جو مضمون ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالی اپنی رحمت کے دامن میں ان کو لے لے گا۔ واللہ عالم یہ کون لوگ ہوں گے بہت کلیئر ہمیں کوئی پتہ چلتا نہیں ہے، اور قرآن آپ کو پتہ ہے کچھ ایسے واقعات بیان کرتا ہے جو کہ بیچارے بیونڈ آر امیجینیشن، جن کے بارے میں ہم کوئی حتمی فیصلہ، حتمی رائے اپنی نہیں دے سکتے، لیکن چونکہ بہرحال ایک حدیث میں یہ مضمون ہمیں ملتا ہے کہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، تو واللہ عالم ہو سکتا ہے وہی ہوں۔